میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے، اور دنیا آپ کو کہتی ہے شہنشاہ سخن، استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعی آپ شہنشاہ سخن ہیں، یعنی شاعری کے بادشاہ ہیں۔ آپ کے کلام، آپ کے الفاظ، آپ کا چناؤ، آپ کا انداز بڑا منفرد ہے، اور خاص طور پر جب آپ نعت کے میدان میں شہ سواری فرماتے ہیں تو آپ کا کوئی مد مقابل نظر نہیں آتا۔ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے آپ چھوٹے بھائی ہیں، اور اعلیٰ حضرت سے آپ نے بڑا استفادہ کیا، بہت کچھ سیکھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دکھایا کرتے تھے کلام، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کلاموں میں بعض اوقات کچھ ترمیمات فرماتے، تبدیلیاں کرتے، اور کبھی جو ہے بڑی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کہتے تھے کہ اے حسن، یہ پھول کہاں سے چن کر لاتے ہو؟ تو یہ محبت کے جذبات بھی ہیں، اور واقعی آپ کا خوبصورت یہاں پر فن بھی نظر آتا ہے، جو کتاب ذوق نعت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے اس پروگرام کے ذریعے دعوت اسلامی کی مدنی چینل کی ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ ذوق نعت میں جو پیغامات مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیے وہ ہم بھی سمجھیں، ہمارے دلوں میں بھی وہ اتریں، اور ہمارے بزرگوں کی سوچ اگر ہمیں منتقل نہ ہوئی تو اگلی نسلوں کے لیے آگے بڑھنا بہت دشوار ہو سکتا ہے۔ تو بزرگوں کی سوچ، اپنے اسلاف کی سوچ سے جڑے رہنے والی اقوام ہی آگے بڑھتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں، چاہے ان کی وہ سوچ ان کی کتابوں میں ہو، ان کی شاعری میں ہو، یا ان کی ویڈیوز وغیرہ میں ہو۔ لیکن اگر ہمارے اسلاف ہیں تو پھر ان کی قدر کرنے کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ ان کے چھوڑے ہوئے کام کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، سمجھا جائے۔ اور اس پروگرام کے ذریعے کتاب ذوق نعت کی تقریباً تمام اشعار، تمام کلام ہم نے سنے۔ اس میں حمدیں بھی آئیں، مناجات بھی آئی، مناقب بھی آئیں، نعتیں بھی آئیں، استغاثے بھی آئے، صلاۃ و سلام بھی آئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو کلام ہم سنیں گے وہ صلاۃ و سلام ہے، اور بڑی چھوٹی بحر ہے اس میں۔ اس کا مطلع ہے السلام خسرو دنیا و دین، السلام راحت جان حزین۔ یہ چھوٹی سی لائن ہے، اور اسی طرح کے 42 اشعار پر مشتمل یہ صلاۃ و سلام ہے۔ آئیے طرز میں بھی اسے سنتے جاتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ الکریم اس کی مختصر وضاحت بھی سنتے جائیں گے۔ السلام خسرو دنیا و دین، السلام راحت جان حزین، السلام خسرو دنیا و دین، السلام راحت جان حزین، السلام بادشاہ دو جہاں، السلام سرور کون و مکان، السلام نور ایمان، السلام السلام راحت جان، السلام السلام خسرو دنیا و دین، السلام راحت جان حزین۔ ناظرین اکرام، یہ 3 شعر ایک ساتھ میں نے پڑھے۔ مطلع ہے السلام خسرو دنیا و دین، خسرو یعنی بادشاہ، اے دین اور دنیا کے بادشاہ آپ پر سلامتی ہو۔
السلام راحت جان حزین، جان حزین یعنی غمگین جان، غمگین انسان، آپ اس کی راحت ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں السلام اے بادشاہ دو جہاں، اے دو جہاں کے بادشاہ آپ پر سلامتی ہو۔ السلام اے سرور کون و مکان، اے کون و مکان یعنی دونوں جہاں کے تمام کائنات کے سرور، سرور یعنی بادشاہ، آپ پر سلامتی ہو۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں السلام اے نور ایمان، السلام اے نور ایمان، اے ایمان کا نور آپ پر سلامتی ہو۔ السلام اے راحت جان، السلام اے جان کی راحت اور ٹھنڈک، آپ پر سلامتی ہی سلامتی ہو۔ آگے کہتے ہیں اے شکیب جان مضطر السلام، آفتاب ذرہ پرور السلام، درد و غم کے چارہ فرما السلام، درد مندوں کے مسیحا السلام، سلام خسرو دنیا و دین، السلام راحت جان حزین۔ کہہ رہے ہیں اے شکیب جان مستر السلام، شکایب بھی رحمت، راحت، آسانی، نرمی کے معنی میں ہوتا ہے۔ اے جان مستر کے لیے راحت کا باعث، مستر یعنی پریشان، پریشان اور غمگین شخص کے لیے آپ راحت کا سامان ہیں یا رسول اللہ۔ آفتاب ذرہ پرور السلام، ذرہ پرور یعنی چھوٹوں کو بھی نوازنے والا، چھوٹوں کو بھی عطا کرنے والا۔ آفتاب یعنی سورج، مراد بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی ہستی جو چھوٹوں کو بھی نوازتی ہے، آپ پر خوب سلام ہو۔ درد و غم کے چارہ فرما السلام، اے درد اور غم کے چارہ یعنی ان کو ختم فرمانے والے، درد اور غم کو مٹانے والے، ان کی دوا کرنے والے، آپ پر سلامتی ہو۔ درد مندوں کے مسیحا، مسیحا یعنی دوا دینے والے، طبیب، درد مندوں کے طبیب، آپ پر خوب سلامتی ہو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اے مرادیں دینے والے السلام، دونوں عالم کے اجالے السلام، درد و غم میں مبتلا ہے یہ غریب، دم چلا تیری دہائی اے طبیب، السلام خسرو دنیا و دین، السلام راحت جان حزین۔ کہہ رہے ہیں اے مرادیں دینے والے السلام، یعنی عطائیں فرمانے والے، مراد دینا یعنی بندوں کی جو چاہت ہے اسے عطا فرمانے، آپ پر سلامتی ہو۔ دونوں عالم کے اجالے یا رسول اللہ، آپ دونوں عالم کے اجالے ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ درد و غم میں مبتلا ہے یہ غریب، یہ غریب درد و غم میں پڑا ہوا ہے۔ دم چلا یعنی دم نکلا، سانس ٹوٹنے والی ہے، تیری دہائی ہے طبیب، دہائی یعنی مدد کے لیے پکارنا، آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے یہ مریض، اے طبیب آ جائیے اور کرم فرمائیے۔ آگے کہتے ہیں نبض ساقط روح مضطر جی نڈھال، درد عصیاں سے ہوا غیر حال، بے سہاروں کے سہارے ہیں حضور، بے سہاروں کے سہارے ہیں حضور، حامی و یاور ہمارے ہیں حضور، السلام خسرو دنیا و دین، السلام راحت جان حزین۔ کہہ رہے ہیں کہ مریض کا یہ حال ہے کہ نبض ساقط، نبض جو ہوتی ہے، جو چل رہی ہوتی ہے، یہ رک رہی ہے، روح مستر یعنی روح پریشان ہے، جی نڈھال ہے، درد عصیاں سے ہوا ہے غیر حال، حال برا ہے، درد عصیاں یعنی گناہوں کے درد سے، بے سہاروں کے سہارے ہیں حضور، حضور بے سہاروں کا سہارا ہے۔ حامی و یاور،
ہمارے ہیں حضور. حامی یعنی حمایت کرنے والے، یاور یعنی مددگار، آپ ہیں یا رسول اللہ ہمارے. آگے کہتے ہیں کہ ہم غریبوں پر کرم فرمائیے، بد نصیبوں پر کرم فرمائیے، بے قراروں کے سرہانے آئیے، بے قراروں کے سرہانے آئیے، دل فگاروں کے سرہانے آئیے، السلام خسروِ دنیا و دین، السلام راحت جان حزین. کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم غریبوں پر کرم فرمائیے، بد نصیبوں پر کرم فرمائیے، بے قراروں کے سرہانے، سرہانے یعنی سر کے پاس جو بیمار لیٹا ہوتا ہے اس کے سرانے آئیے، ذرا دیدار کرائیے، دل فگاروں کے سرانے آئیے. دل فگار یعنی زخمی دل جو ہوتا ہے، زخمی دل جو پڑا ہے اس کے سرانے آئیے، اس کو خوش کر دیجئے. آگے کہتے ہیں جاں بلب کی چارہ فرمائی کرو، جان عیسیٰ ہو مسیحائی کرو، شام ہے نزدیک منزل دور ہے، شام ہے نزدیک منزل دور ہے، پاؤں کیسے جان تک رنجور ہے، السلام خسروِ دنیا و دین، السلام راحت جان حزین. کہہ رہے ہیں کہ شام ہے نزدیک، شام نزدیک ہے یعنی زندگی کی شام نزدیک ہے اور منزل دور ہے. میں کیسے پہنچوں گا اپنی منزل تک یعنی جنت میں؟ پاؤں کیسے جان تک رنجور ہے، میں پاؤں کے ذریعے کیسے پہنچوں؟ میری تو پوری جان، پورا جسم ہی رنجور یعنی تکلیف میں ہے. یا رسول اللہ جاں بلب کی چارہ فرمائی کرو. جاں بلب یعنی جو مرنے والا ہے اس کی چارہ فرمائی یعنی مدد فرماؤ. جان عیسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آپ جان ہو، مسیحائی کرو، طبیب ہو آپ، درد کی دوا کرو اور ہمارے مشکلوں کو آسان کر دو. آگے فرماتے ہیں مغربی گوشوں میں پھوٹی ہے شفق، زردی خورشید سے غیر رنگ فق، راہ نامعلوم صحرا پرخطر، کوئی ساتھی ہے نہ کوئی راہبر. ان اشعار میں کہتے ہیں کہ مغربی گوشوں میں پھوٹی ہے شفق، یعنی شفق رات کی جو سفیدی ہے وہ پھوٹنے لگی ہے، مغرب کی طرف سورج ہے، اور خورشید یعنی سورج کی زردی سے رنگ فق ہے. گویا یہ اپنی زندگی کا حال بتا رہے ہیں، جیسے کہ میری زندگی کا سورج ڈوبنے والا ہے اور میرا جو رنگ ہے وہ فق یعنی بالکل پیلا پڑ رہا ہے، حالت خراب ہے. راہ نامعلوم صحرا پر خطر، رات آ رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، راستہ نامعلوم ہے، راہ پر خطر ہے، تکلیف دے رہا ہے، صحرا ہے، کوئی ساتھی ہے نہ کوئی راہبر، کوئی ساتھی نہیں، کوئی رہبر نہیں. یا رسول اللہ کرم فرمائیے. آگے کہتے ہیں طائروں نے بھی بسیرا لے لیا، خواہش پرواز کو رخصت کیا، ہر طرف کرتا ہوں حیرت سے نگاہ، پر نہیں ملتی کسی صورت سے راہ، سو بلائیں چشم تر کے سامنے، یاس کی صورت نظر کے سامنے. کہہ رہے ہیں کہ طائروں نے بھی بسیرا لے لیا، طائر یعنی پرندے، یہ بھی گھونسلوں میں چلے گئے، خواہش پرواز کو رخصت کیا یعنی اب سونے کے لیے چلے گئے. یہاں جو ہے وہ رات آ رہی ہے، ہر طرف کرتا ہوں حیرت سے نگاہ، حیرت سے ہر طرف دیکھتا ہوں، پر نہیں ملتی کسی صورت سے راہ، کسی طرح سے مجھے رستہ نہیں ملتا. سو بلائیں چشم تر کے سامنے، چشم تر یعنی رونے والی آنکھ، اس کے سامنے، میری ڈب ڈباتی آنکھ کے سامنے
100 بلائیں ہیں، یاس کی صورت نظر کے سامنے، یاس یعنی مایوسی کی صورت نظر کے سامنے ہے۔ دل پریشان بات گھبرائی ہوئی، شکل پر افسردگی چھائی ہوئی، ظلمت شب کی غضب ڈھانے لگی، کالی کالی بدلیاں چھانے لگیں، ان بلاؤں میں پھنسا ہے خانہ زاد، آفتوں میں مبتلا ہے خانہ زاد۔ ان اشعار میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دل پریشان، بات گھبرائی ہوئی، شکل پر افسردگی چھائی ہوئی، میری حالت ایسی ہے کہ دل میرا پریشان ہے، گھبرائی ہوئی باتیں کر رہا ہوں اور میرے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی ہے، ظلمت شب کی اب غضب ڈھانے لگی ہیں، میری زندگی پر سیاہی چڑھی ہوئی ہے، شب کی ظلمت یعنی اندھیرا غضب ڈھانے لگا ہے، کالی کالی بدلیاں ہیں، کالے کالے بادل یہ چھائے ہوئے ہیں، ان بلاؤں میں پھنسا ہے خانہ زاد، خانہ زاد یعنی آپ کے در کا غلام بلاؤں میں پھنسا ہے، آفتوں میں مبتلا ہے خانہ زاد، یعنی آفتوں میں یہ غلام پھنسا ہے یا رسول اللہ، اسے بچا لیجئے۔ آگے کہتے ہیں کہ اے عرب کے چاند اے مہر عجم، اے خدا کے نور اے شمع حرم، فرش کی زینت ہے دم سے آپ کے، عرش کی عزت قدم سے آپ کے، آپ سے ہے جلوہ حق کا ظہور، آپ ہی ہیں نور کی آنکھوں کے نور۔ ان اشعار میں کہہ رہے ہیں کہ اے عرب کے چاند، اے مہر عجم، مہر یعنی سورج، عجم یعنی جو عرب کے علاوہ علاقہ ہے، اے خدا کے نور، اے شمع حرم، اے حرم کی شمع، اے خدا کے نور، فرش کی زینت ہے دم سے آپ کے، فرش یعنی دنیا، زمین کی زینت آپ کے وجود سے ہے، عرش کی عزت قدم سے آپ کے، عرش کی عزت آپ کے قدم سے بڑھی اور بڑھتی ہے، آپ سے ہے جلوہ حق کا ظہور، آپ ہی ہیں نور کی آنکھوں کا نور، یعنی آپ سے جو ہے وہ حق کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں اور نور ہے ہی آپ کا ظہور، آپ ہی اصل نورانیت ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ آپ سے روشن ہوئے کون و مکان، آپ سے پر نور ہے بزم جہاں، اے خداوند عرب شاہ عجم، کیجئے ہندی غلاموں پر کرم، ہم سیاہ کاروں پہ رحمت کیجئے، تیرا بختوں کی شفاعت کیجئے۔ ان اشعار میں کہہ رہے ہیں آپ سے روشن ہوئے دونوں جہاں، آپ سے پر نور ہے بزم جہاں، بزم جہاں یعنی کائنات آپ سے روشن ہے، آپ سے پر نور ہے، اے خداوند عرب شاہ عجم، کیجئے ہندی غلاموں پر کرم۔ عرب کے سہارا دینے والے، خداوند یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کا معنی یہاں سہارا دینے والا، نا خدا کے معنی میں ہے، اور شاہ عجم، عجم کے شاہ ہیں، بادشاہ ہیں، عجم جو عرب کے علاوہ علاقہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، کیجئے ہندی غلاموں پر کرم۔ یہ چونکہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہند سے ہے، کہہ رہے ہیں ہند کے غلاموں پر کرم کیجئے اور ہم سیاہ کاروں پر رحمت فرمائیے، تیرا بخت یعنی جن کے مقدر سیاہ ہیں، بد قسمت جو بد نصیب ہیں، ان کی شفاعت فرمائیے۔ آگے فرماتے ہیں اپنے بندوں کی مدد فرمائیے، پیارے حامی مسکراتے آئیے، ہو اگر شان تبسم کا کرم، صبح ہو جائے شب دی جور غم، ظلمتوں میں گم ہوا ہے راستہ، المدد اے خندہ دندانما۔ کہہ رہے اپنے بندوں کی مدد فرمائیے، یعنی اپنے غلاموں کی مدد فرمائیے، پیارے حامی اے حمایت فرمانے والے مسکراتے ہوئے آئیے، ہو اگر شان تبسم کا کرم، آپ کی مسکراتی بھی شان کا کرم ہو جائے، صبح ہو جائے شب دیجور غم، تو شب دیجور یعنی اندھیری رات غم کی،
اس کی صبح ہو جائے، ظلمتوں میں گم ہوا ہے راستہ، میرا سیدھا راستہ اندھیروں میں گم ہو گیا ہے، چھپ گیا ہے۔ المدد، اے خندائے دندانما، اے مبارک دانتوں کی روشنی سے مسکراتے ہوئے نور پھیلانے والے آقا، خوبصورت دانتوں سے مسکرانے والے آقا، مدد فرمائیے۔ آگے کہتے ہیں کہ ہاں دکھا جانا تجلی کی ادا، ٹھوکریں کھاتا ہے پردیسی تیرا، دیکھیے کب تک چمکتے ہیں نصیب، دیر سے ہے لو لگائے یہ غریب، ملتجی ہوں میں عرب کے چاند سے، اپنے رب سے، اپنے رب کے چاند سے۔ ان اشعار میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں دکھا جانا تجلی کی ادا، ایک تجلی، ایک نورانیت، نور کی ادا دکھا جانا، ٹھوکریں کھاتا ہے پردیسی تیرا، آپ کا یہ پردیسی غلام، دور رہنے والا غلام ٹھوکریں کھاتا ہے، دیکھیے کب تک چمکتے ہیں نصیب، دیر سے ہے لو لگائے یہ غریب، ملتجی ہوں میں عرب کے چاند سے، یعنی حضور علیہ السلام سے، اپنے رب سے بھی ملتجی ہوں، اپنے رب سے، اپنے رب کے چاند سے، اپنے رب کے چاند یعنی حضور علیہ السلام سے بھی التجا کرتا ہوں۔ ملتجی ہونا یعنی التجا کرنا، فریاد کرنا کہ کرم فرمائیے اور مجھے ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آئیے۔ آگے کہتے ہیں کہ میں بھکاری ہوں تمہارا تم غنی، لاج رکھ لو میرے پھیلے ہاتھ کی، تنگ آیا ہوں دل ناکام سے، اس نکمے کو لگا دو کام سے، آپ کا دربار ہے عرش اشتباہ، آپ کی سرکار ہے بے کس پناہ۔ ان اشعار میں کہتے ہیں کہ میں بھکاری ہوں، تم غنی ہو، میں بھکاری ہوں تمہارا، لاج رکھ لو میرے، لاج رکھ لو میرے پھیلے ہاتھ کی، تنگ آیا ہوں دل ناکام سے، اس نکمے کو لگا دو کام سے، آپ کا دربار ہے عرش اشتباہ، عرش اشتباہ یعنی عرش کے جیسا آپ کا دربار ہے، اور آپ کی سرکار ہے بے کس پناہ، بے کسوں کی، غریبوں کی پناہ ہے آپ کی بارگاہ۔ سبحان اللہ۔ آگے کہتے ہیں مانگتے پھرتے ہیں سلطان و امیر، رات دن پھیری لگاتے ہیں فقیر، غمزدوں کو آپ کر دیتے ہیں شاد، سب کو مل جاتی ہے منہ مانگی مراد، میں تمہارا ہوں گدائے بے نوا، کیجئے اپنے بے نواؤں پر عطا۔ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مانگتے پھرتے ہیں سلطان و امیر، آپ کے دربار کا تو یہ حال ہے، سلطان امیر مانگتے ہیں اور رات دن پھیری لگاتے ہیں فقیر۔ پھیری لگانا یعنی مانگنے کے لیے چکر لگانا۔ غمزدوں کو آپ کر دیتے ہیں شاد، شاد یعنی خوش، غمزدوں کو آپ خوش کر دیتے ہیں، سب کو مل جاتی ہے منہ مانگی مراد، میں تمہارا ہوں گدائے بے نوا، بے نوا یعنی کمزور اور گرا پڑا، بے نوا آپ کا گدا ہوں، کیجئے اپنے بے نواؤں پر عطا، ہم کمزوروں پر عطا فرمائیے۔ آگے کہتے ہیں میں غلام ہیچکارا ہوں حضور، ہیچکاروں پر کرم ہے پر ضرور، اچھے اچھوں کے ہیں گاہک ہر کہیں، ہم بدوں کی ہے خریداری یہی، کیجئے رحمت حسن پر، کیجئے رحمت حسن پر، کیجئے دونوں عالم کی مرادیں دیجئے۔ ہیچکارا یعنی بڑا ہی حقیر کام کرنے والا، بالکل ہی حقیر سا، کہہ رہے میں غلام ہیچکارا ہوں حضور، ہیچکاروں پر کرم ہے پر ضرور، آپ کا ان حقیروں پر بھی کرم ضرور ہے، اچھے اچھوں کے ہیں گاہک ہر کہیں، اچھوں کے تو گاہک
ان کو سنبھالنے والے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، ہم بدوں کی ہے خریداری یہیں، ہم بدوں کو کون سنبھالے؟ اچھوں کے خریدار تو ہر جا ہیں یا رسول اللہ، پر ان بدوں کو کون سنبھالے؟ حسن پر کیجئے دونوں عالم کی مرادیں دیجئے۔ یہ 42 اشعار مکمل ہوئے اور یہ سلام بھی مکمل ہوا، اور اس طرح ذوق نعت کتاب کی تشریحات بھی اس کلام کے ساتھ ہی مکمل ہوئیں، اور یہ پروگرام بھی کلام شہنشاہ سخن کے نام سے مکمل ہوا۔ دعا گو ہیں اللہ پاک سے کہ اس پروگرام میں جو خطائیں ہوئیں ہوں معاف فرمائے، جو اچھا کام ہوا اور رب کی توفیق اور اس کے کرم سے ہے، رب کریم اپنے کرم سے قبول فرما کر ہمیں اچھی جزا عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتیں برسائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر